ذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کیا ہم نے سوچا، اور ایک ایسا راستہ اور ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اس وبائی مرض کرونا سے بچ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے کیا ہم نے سوچا کہ ایک وہ وقت تھا جب اللہ کے گھر سے مسجدوں سے آواز آتی تھی اور مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جو آج بھی مؤذن آواز دیتا ہے، لیکن جب پہلے آواز آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے کھول رکھے تھے۔ جب مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو رب تعالیٰ نے بھی اپنے دروازے کھولے ہوئے تھے کہ آؤ کامیاب ہو جاؤ، آؤ فلاح پا جاؤ۔ لیکن ہمارے اس وقت دل کے دروازے بند تھے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس کیا تھا؟ مال جمع کرنے کا کام۔ ہمارے پاس وقت تھا تو ہمارے کاموں کے لیے تھا، ہمارے پاس وقت تھا تو سونے کے لیے تھا، ہمارے پاس وقت تھا تو اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے تھا۔ وقت نہیں تھا تو رب کے لیے نہیں تھا، وقت نہیں تھا تو اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کرنے کے لیے نہیں تھا۔ آج بھی مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن آج ہم پر پابندی لگ چکی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، آج نیند بھی ہے، تکیہ بھی لگا ہے کہ لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے۔ وقت ہی وقت ہے، بزنس نہیں کر رہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو کیا ہم نے سوچا کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر پر آنے کی پابندی لگا دی؟ پابندی رب نے نہیں لگائی، پابندی ہم نے ذرا غور کیا ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھا، کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، بات یہ کہ اللہ کے احکامات پر تو عمل کرو نا، ارے نماز قائم کرو نا، شراب پینا بند کرو نا، جھوٹ بولنا بند کرو نا، ارے رشوت لینا بند کرو نا، یہ جو کتے بلیوں اور گدھوں کے گوشت باہر ہوٹلوں میں مل رہے ہیں ان کو بند کرو نا، زناکاری کے بازار گرم ہیں جہاں جانے سے ایڈز اور کینسر کے لا علاج مرض ہوتے ہیں ان کو بند کرو نا۔ ارے خدا کی قسم، جو کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، ارے اللہ نے جسم دیا ہے اور اللہ اس کے رسول کی ہی مرضی چلنی ہے۔ ارے جن کے ذہن ایسے سوچ ہیں، ایسے لوگوں کو جمع کرنے سے بند کرو نا۔ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا تھا انہیں تو کیا نہیں، ہم دنیا میں لگ گئے، ہم دنیا داری میں لگ گئے۔ خدا را مال کمائیں، منع نہیں کیا، لیکن اللہ کو بھی راضی کریں۔ آج ہمارا رب ہم سے کتنا روٹ گیا کہ ہم اللہ کو راضی کرنا بھی چاہتے ہیں اللہ کے گھر پہ جا کر، تو ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، ہمارا کردار ایسا ہو گیا کہ ہم راضی کرنا بھی چاہیں تو کیسے کریں؟ آئیے آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اقوام عالم جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے بڑے بڑے پیشوا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کا پیشوا کہتا ہے وہ کانا دجال، وہ آئے گا تو یہودیوں کو محفوظ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا پیشوا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمیں محفوظ کریں گے، اس وبا، اس کرونا وائرس سے نجات دلائیں گے۔ یہ قرآن پاک پکار کر ہم سے کیا کہہ رہا ہے 1400 سال سے کہ وَإِذْ ظَلَمُوا، کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو؟ تم ایک کام کرو، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور پھر فرمایا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن واضح کر رہا ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرما دیں تو ضرور اللہ
کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ ہمیں اس موذی کرونا وائرس سے بچا لے، تو حضور کے دربار پر آنا ہوگا۔ کیونکہ قرآن نے بتا دیا کہ ظلم جب اپنی جانوں پہ کر بیٹھو، گناہ کر کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لو، تو آؤ رسول اللہ کے در پر اور ان کے دربار پہ جا کر اللہ سے فریاد کرو، اور رسول اللہ شفاعت فرما دیں، سفارش کر دیں، تو اللہ پھر بہت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ لازمی توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ تو خدارا یہ دو پیاری مسجد نبی کے دروازے بند ہو رہے ہیں، میں اپنے حکمران سے کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اقوام عالم ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مسلمان حکمراں ہیں، مل کر اللہ کے رسول کے دربار میں جائیے، اور جو گنبد خضرا ہے اس کی کھڑکی کو کھلوائیں۔ کہ جب پہلے وہ گنبد خضرا کی کھڑکی کھلتی تھی تو باران رحمت برستی تھی، ہمارے اسلاف یہ کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ سب جا کر وہاں سفارش کریں۔ جب اللہ کے رسول کے ذریعے ہم سفارش کریں گے، دعائیں کریں گے ان کے در پر جا کر، اور رسول اللہ اپنی نظر کرم کر دیں گے، یقین مانیں پھر اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق